ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی بھی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بڑی چیز ہے، یہ انمول ایسی چیز ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اسے اللہ جب ملا ہے تو اللہ کے ملنے کے بعد اللہ کے نبی رسول، اللہ کے ولی، اللہ کی جنت، یہ سارا کچھ اسے جو ملتا ہے یہ اس وجہ سے ملتا ہے کہ محبت جب اللہ کسی سے کرتا ہے تو ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پھر اس سے ناراض نہیں ہوتا، اس کی ہر بات اللہ کو راضی کرتی ہے۔ کسی کو کیا پتہ، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو علمی تعلیم سے پتہ ہوتی ہیں۔ علمی تعلیم دینے والا معلم مزکی وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہو۔ نبی رسول علیہ السلام کے نائب کا جو نائب قائم مقام ہوتا ہے، اس سے حکمی تعلیم ہوتی ہے کہ اس نے حکمی تعلیم لی ہوتی ہے۔ حکمی تعلیم میں علم سے اللہ کی تصدیق کرنا، علم سے اللہ کے بندے کی تصدیق کرنا، علم سے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، علم سے اللہ کے بندے کی حمد و ثنا کرنا، علم سے ماں باپ کو راضی کرنا، علم سے بیوی کا شوہر کو راضی کرنا، یہ صرف اور صرف اس کے لیے ممکن ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب سے علمی تعلیم حاصل کی ہو، کیونکہ علمی تعلیم میں اقرار نہیں ہوتا، اقرار نہیں ہوتا، زبان سے اقرار تو نہیں کوئی کرتا اگر، لیکن دل سے اس نے اقرار کیا ہوتا ہے، جو کہ تصدیق کہا جاتا ہے۔ علمی تعلیم میں اور حبی تعلیم میں اقرار ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، کس کی تصدیق کریں؟ علم ہوتا ہے اللہ خود، علم سے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، علم سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتا ہے، علم سے وہ امی ابے کو راضی کرتا ہے، علم سے وہ اللہ پروردگار کی رحمت کا حصول کرتا ہے۔ اس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ فرمائے کہ میں اپنی حمد و ثنا جو کرتا ہوں وہی ہے جو میری حمد و ثنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی وہی حمد و ثنا کرتے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا ہے، کیونکہ فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ بتا دو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ وہ اللہ ہے جو
اللہ ہے۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام علم الہی میں اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، ورنہ یہ تصدیق میری اور آپ کی ہوتی تو اس میں اقرار ہوتا، آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ کے بندے کے ہاتھ پہ ہم نے پڑھا ہوتا، تصدیق اللہ کے بندے کی ہوتی، کیونکہ حکمی تعلیم ہے اللہ اکبر، اللہ کے بندے کی ہوتی، ہم پیچھے مقتدی ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی آگے اللہ اکبر کہتے ہیں، تمام انبیاء و رسول آپ کے مقتدی ہیں۔ وہاں اقرار ہے، یہاں اللہ کا علم ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا علم، اللہ کی محبت، اللہ کی تصدیق کر رہی ہے۔ اور یہاں اللہ کا حبیب ہے، حبیب اللہ، میں فخر نہیں کرتا لیکن انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہاں اللہ پروردگار کی محبت جو ہے وہ نبی رسول کی تصدیق کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فتابیونی کے اندر جب تک کوئی بندہ اقرار اپنے سائیں جی کا نہیں جان لیتا، جو کہ سائیں جی کی تصدیق ہوتی ہے، وہ کبھی اللہ پروردگار کی محبت، اللہ کے علم کے قابل نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ قابل ہوا ہے جسے اللہ کے بندے نے یا اللہ کے بندے کے قائم مقام نے حکمی تعلیم میں داخل کیا ہے، جس میں اقرار اس کا ہوگا اور تصدیق اللہ کے بندے کی ہوگی، اور یہ کس میں ہوگی؟ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ کی۔ یہ تو اس نے ایک اللہ کی تصدیق کی ہے۔ تصدیق کس نے کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے بندے نے تصدیق کی، اللہ کا بندہ ان میں آیا ہے، اس نے اللہ کے بندے کی تصدیق کی ہے۔ اب اللہ کا بندہ اسے کہتا ہے اللہ ایک ہے، یہ اس کا اقرار کرتا ہے۔ زبان نہ بھی اقرار کرے تو زبانی اقرار تو نہیں ہوا، لیکن نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نے تصدیق کی ہے، وہ تو ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر بھی ایمان آ گیا، ایمان نہیں آتا۔ یہ پہلی تصدیق اور اقرار جو ہے، جو اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہوتا ہے، جو کہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین قیامت تک جو آنے والے ہیں ان کے ہاتھ پر ہوتا ہے، یہ ہمیں کس میں داخل کرتا ہے؟ یہ حکمی تعلیم میں داخل کرتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں اگر وہ کسی میں نہ ہوں، ایسے ہی ہے جیسے کوئی نامرد ہوتا ہے۔ مرد میں ہوتا سارا کچھ ہے، لیکن وہ باتیں نہ ہونے کی وجہ سے مرد ہوتا ہے لیکن نامرد اسے کہا جاتا ہے۔ اقرار اور تصدیق میں حکمی تعلیم ہے۔ حکمی تعلیم میں اللہ کے بندے کی تصدیق ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ اسے پڑھنا پڑے گا، جو کہ اللہ کا بندہ پڑھاتا ہے، وہ اپنی تصدیق نہیں کرواتا، جس کی اس نے تصدیق کی ہوتی ہے اللہ ایک کی، اس کی وہ تصدیق کرواتا ہے۔ کوئی سائیں جی کی تصدیق کرتا ہے اور جس کی وہ تصدیق کروا رہا ہے اللہ اس کی تصدیق نہیں کرتا، لعنت ہے اس کے اوپر، خدا کی مار ہے اس کے اوپر۔ فرشتوں کا سردار ہو کے بھی وہ قیامت تک کے لیے
اللہ کی مار لیتا ہے، اللہ کی لعنت لیتا ہے. جب کوئی ایک اللہ کی لعنت لے لے اس کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں ہے. اس کا جنازہ تو بڑی دھوم دھام سے نکلا ہے، اس کا جنازہ تو ایسی دھوم دھام سے نکلا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. تمام ایمان والوں کو پتہ ہو جاتا ہے یہ لعنتی جا رہا ہے. اول سے آخر تک ہر ایک کو پتہ ہے یہ شیطان لعنتی ہے. اللہ کی حمد و ثنا وہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی حمد و ثنا وہ کرتا ہے جسے اللہ کے بندے کی علمی تعلیم ملی ہے، اس کے علاوہ کوئی کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی کرنے کے قابل نہیں ہے. صحابہ اکرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے نہیں. اللہ کے یہ برگزیدہ بندے ہو گئے، انہیں علمی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علمی تعلیم اور حبی تعلیم اللہ پروردگار سے حاصل ہوئی ہے. یہی قیامت تک کا سلسلہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اس میں کسی کو کیا پتا نعت کہنے کے کون قابل ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے کون قابل ہے، کون ہے جو نفلی عبادت کو محبت میں واجب جانتا ہے، اور کون ہے جو سنت کی ادائیگی جو فرض کے لیے کوئی کرتا ہے اس سنت کو وہ فرض کی ادائیگی میں فرض دیکھتا ہے. یہ صرف وہی جانتا ہے جسے علمی تعلیم حاصل ہے، ورنہ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ حمد و ثنا اللہ کی کر رہا ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں. وہ بھائی حمد و ثنا تو اللہ کی کر رہا ہے، وہ اللہ کی بنتی بھی ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ منہا. کیونکہ بنتی ہی نہیں ہے جب تک کوئی علمی تعلیم اللہ کے بندے سے نہیں حاصل کرتا. علمی تعلیم صحبت کا نام ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی کہ سائیں جی سے ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے. یہ نہیں. جب سائیں جی نے بلایا ہے وہ حاضر ہو گیا ہے. یہ تو ہے حکمی تعلیم کے لیے، کیونکہ حکمی تعلیم میں جب تک یہ دل منور نہ ہو جائے، یہ دماغ اللہ کی محبت میں باغ نہ ہو جائے، یہ سر تا پاؤں اللہ کا بندہ نہ ہو جائے، عبودیت کے اندر یہ اللہ کو راضی کرنے والا نہ ہو جائے، اللہ کے بندے کو خوش کرنے والے نہ ہو جائے. وہ یہ تو بیوی نہیں ابھی ہوئی اپنے شوہر کی. اندیاں کیڑیاں وہ گلاں کہ یہ اونچی باتیں مردانگی والی سے حاصل ہو جائیں. الرجال قوامون علی النساء. اگر مرد عورتوں پر فائق ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جو علمی حبی ہے اسے اللہ پروردگار نے تمام عطائیں دے کر عطاؤں میں بڑا کیا ہوا ہے. ان باتوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جو اللہ کی حمد و ثنا جانتا ہے نہیں، وہ بیان جو کرتا ہے نا، یہ اس کے نزدیک اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے. اسی طرح جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کہتا ہے، اگر وہ جانتا نہیں تو یہ اس کے نزدیک نعت ہوتی ہے. یہ نعت اللہ پروردگار کی جو نبی رسول کے بابت ہے وہ نہیں ہوتی. وہ بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے. مزہ یہ ہے کہ نبی رسول علیہ السلام کی کوئی نعت کہے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے.
اور کوئی اللہ کی حمد و ثنا کرے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو جائے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت اور اللہ کے بندوں کی جنہوں نے صحبت کی ہے، اور وہ علمی تعلیم ان کے پاس اللہ کے بندوں کی ہوتی، وہ کرنے کے قابل ہیں، دوسرا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے اسے قابل ہی نہیں کیا۔ حکمی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے بندے کے قائم مقام کا اقرار جو ہے وہ اس کی اقتداء میں ہے، مقتدی ہونے میں ہے۔ جو وہ تعلیم دیتا ہے اس کے مطابق کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے۔ وہ تعلیم دیتا ہے نماز کیسے ادا ہوگی، نماز کیسے پڑھی جائے گی، اب کیا کرنا ہے؟ اس کا اقرار کرنا ہے۔ اس کا اقرار کیا ہے؟ امام جو اپنا ہے اس کے پیچھے مقتدی بن کے اقرار کرتے چلے جانا ہے، اللہ اکبر، سبحانک اللہ وہ پڑھتا ہے، سبحانک اللہ، جو وہ کہتا ہے اس کا اقرار کرتے چلے جانا ہے۔ جدھر وہ بتاتا ہے کہ اکیلے میں پڑھنا ہے اور میرے پیچھے نہیں پڑھنا، ادھر اقرار کرتے چلے جانا ہے، تاکہ جو میں نے تصدیق اللہ کے بندے کی ہے میں اس میں سچا یہاں ہو جاؤں اور اللہ مجھے وہاں سچا کر دے۔ جو یہاں جھوٹا ہو گیا ہے، جو یہاں جھوٹا ہو گیا ہے وہاں سچا ہو جائے گا جائے گا۔ یہی تو کرامن کاتبین فرشتے لکھ رہے ہیں کہ یہ سچا ہے۔ وہ تو بعد میں سائیں جی کے پاس آتا ہے، وہاں پہلے فرشتے نے لکھا ہوتا ہے یہ سچا ہے۔ سائیں جی تو اسے بعد میں سچا کہتے ہیں۔ حکمی تعلیم میں داخل ہونے والا جو اقرار کرتا ہے وہ اپنے سائیں جی کی تصدیق ہوتی ہے۔ جا کے دیکھ لینا، ساری کتابیں کھول کھول کے دیکھ لینا، صرف کتابوں میں حکمی تعلیم کا ذکر آئے گا، کہیں علمی اور حبی تعلیم کا ذکر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب میں اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، کتاب میں اللہ خود نہیں ہوتا۔ کتاب میں اگر اللہ خود نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ خود نہیں ہوتا، تو علم جو ہے معلم کے پاس، اللہ اور اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے بندے کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح محبت بھی کتاب میں کوئی نہیں ہوتی۔ پاگل ہو گیا، یہاں کیسے محبت آ گئی؟ محبت تو ماں باپ کے پاس ہوتی ہے، محبت تو سائیں جی کے پاس ہوتی ہے، محبت تو قیامت تک اللہ کے بندے اور اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ یہ محبت کیسے کتاب میں آ گئی؟ کتاب میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، حکمی تعلیم ہوگی، اور حکمی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ اور اللہ کے بندے کا نائب ہوگا، قائم مقام ہوگا۔ اب اقرار کس کا کرنا ہے، تصدیق کس کی کرنی ہے؟ کتاب کی کرنی ہے، کتاب کی کرنی ہے۔ لیکن نماز جب پڑھنی ہے، روزہ جب رکھنا ہے، حج جب کرنا ہے، زکوٰۃ جب دینی ہے، تو کتاب کی تصدیق یہاں چلے گی۔ اب کتاب کی تصدیق مقتدی ہونا ہے، اپنے امام کی تصدیق کرنا ہے۔ امام بیچارہ جانتے ہی کچھ نہیں تجھے، ہیں؟ تو نے پتہ نہیں کون سا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں کون سا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کے بندے نے جو کلمہ پڑھایا وہ تو یہ ہے ہی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ یہ تو کلمہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ پھر جیسے ہی کوئی سنتا ہے سائیں جی نے کہا یہ کلمہ ہے ہی نہیں جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، تجھے سائیں جی کی صحبت حاصل ہے؟ جو یہ علمی بات تو جاننا اسی طرح چاہتا ہے، ایسے علم نہیں عطا ہوتا۔ یہ تو منافقین نے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے بھی تو یہی پڑھا تھا لا الہ الا اللہ۔ جو سائیں جی کہتا ہے تجھے اس لیے سمجھ میں وہ نہیں آتا، ورنہ سائیں جی نے نہیں بھی کہا ہوتا مومن کو، یہاں پہلے ہی سمجھ میں آیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو سمجھا کے بھی نہیں آئے گا، منافق کو کب سمجھا کے آئی تھی بات؟ وہ تو ان کو بیوقوف کہتا تھا، نعوذ باللہ منہ، حالانکہ خود بیوقوف نہیں،
خود منافق، کافر، مشرک، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ بے وقوف کا کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف پہ تو حساب ہی کوئی نہیں رہتا کہ اندر تے نماز ان تے روزہ، نہ بے وقوف، پاگل، مینٹل، اس پہ کوئی حکم نہیں لگتا، اس پر تو حکم ختم ہو جاتا ہے۔ تجھ پہ سارے حکم چاٹ کے لائے یا تجھ پہ جہنم کا بوجھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب تک کوئی حکمی تعلیم میں اپنے سائیں جی کی تصدیق نہیں کرتا، اس کا اقرار ہی نہیں ہوتا۔ کلمے میں دو چیزیں ہیں، اللہ اور اللہ کے بندے کی تصدیق ہے، اور زبان پر اس تصدیق کا اقرار ظاہری نہیں ہے۔ اسی لیے کہیں یہ نہیں آیا کہ اگر کوئی اقرار نہیں کرتا، تصدیق کر لیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقرار زبانی کہیں نہیں ہے کہ زبانی اقرار کرے تو پھر وہ تصدیق کرنے والا نہیں۔ امام کی اقتداء میں اس کا مقتدی ہونا یہ تصدیق ہے، اور یہ اس کا اقرار عملی ہے۔ وہ عملی اقرار تو کرتا نہیں، زبانی اقرار جو تو کر کے آ گیا ہے، تیری مات ماری گئی ہے، یہ قبول ہو جائے گا۔ یہ تو منافق نے کیا تھا، یہ تو کافر گھر میں بیٹھ کے کرتا تھا کہ ہے وہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام، امین الصادق، سچا، لیکن ہمارے پاس بچے گا ہی کچھ نہیں اگر اس کو نبی بھی مان لیا ہم نے۔ یہ تھی وہ بات۔ لیکن محمد تو سارا کچھ اپنی جان مال دے کر اسی کو ماننا چاہتا ہے۔ اس کے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اس کا۔ اللہ اس کا والی وارث ہے، اللہ کا بندہ اس کا والی وارث ہے، اللہ نے جو بنایا ہوا ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے؟ عملی تصدیق اپنے سائیں جی کی کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہے، اس کے پیچھے روزہ ہے، اس کے پیچھے حج ہے۔ اب اللہ کا بندہ اس کی تصدیق کو علمی بناتا ہے اپنی صحبت سے۔ صحبت کے بغیر نہیں کچھ بھی ہوتا۔ ایویں نا اپنے آپ نے تھاپیاں دیا کرو کیسی سائیں جی انہاں کو جانے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے نا، ایک بچہ ہے وہ پڑھنے جاتا ہے، روزانہ قاعدہ جا کے وہاں پھاڑ دیتا ہے اور استاد کے ساتھ لڑائی کر کے چلا جاتا ہے، یا نہ بھی جائے بھاگ جاتا ہے، پڑھتا ہی نہیں۔ اسے کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ اگر دنیا کا فائدہ نہیں ہو سکتا تو دنیا کے فائدے سمجھا کے دین کا فائدہ دیا جاتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے۔ یہ بڑا آیا ہے فائدے لینے کے لیے، کوئی بات نہیں بیٹا جی، جیسا تو کرے گا ویسا بھر کے رہے گا۔ نہ سائیں جی نے ادھر رہنا ہے، نہ تو نے ادھر رہنا ہے۔ نہیں جانتا تو نہ جان۔ جو سائیں جی کو گھاٹا تو دینا چاہتا ہے نا، وہ گھاٹا دے کے رہنا، کچھ نہیں ہوتا۔ جو اپنی امی ابا کو نہیں مان کے گھاٹا دینا ان کو چاہتا ہے نا، گھاٹا دے کے رہنا، کچھ نہیں ہوتا۔ بس اتنا ضرور ہوگا، اللہ اور اللہ کے بندے اور فرشتے لعنت کریں گے کہ سارا کچھ اللہ کہے گا میں نے تجھے دیا بھی ہے، تو اتنا ناشکر ہے۔ یہ ناشکری کرنے والے کے بارے میں قرآن کو پڑھ کے دیکھو، لَأَزِيدَنَّهُمْ، اللہ کہتا ہے میں تم پر بے بہا اضافہ عذاب کا کروں گا، عذاب دوں گا۔ نہیں سمجھتا۔ کیوں نہیں سمجھتا؟ یہ جڑا سمجھ کے بیٹھا ہے انہوں اپنی چوڑی چ پایا ہوا ہے نفس شیطان، اسے سمجھتا ہے یہ، اس کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر بات نہیں سمجھ میں آتی، اپنی امی اب حضور، ابا حضور، سائیں جی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بات نہیں۔ ہمارا کوئی کام آپ کا کان پکڑ کے مڑوڑ کے گلقند کھلانا ہے؟ قرآن مجید کو دیکھو، اللہ پروردگار کے بندے کی بات سنو، ان کا کام کیا ہے؟ حکم پہنچا دینا، اور جس تک حکم اللہ کا پہنچے آ جائے تو اس کی حکمی تعلیم کرنا۔ حکمی تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ اقرار اور تصدیق وہ کرواتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ سب سے پہلے اسے جب
اقرار اور تصدیق اس میں داخل کرے گا تو اپنا اقرار عملی کروائے گا، نماز کی تعلیم دے گا اور نماز پڑھائے گا، روزے کی تعلیم دے گا اور روزہ رکھوائے گا، حج کی تعلیم دے گا، حج ادا کروائے گا، زکوٰۃ کی تعلیم دے گا، زکوٰۃ ادا کروائے گا۔ اور جو اللہ کے بندے کے ہاتھ پر اللہ کے بندے کی تصدیق نہیں کرے گا، وہ خود جانے گا کہ اللہ کا بندہ کرواتا ہے یہ سارا کچھ، وہ نہیں کرتا، تو اللہ پوچھے گا اللہ کے بندے نے تجھے نماز پڑھائی تھی، روزہ رکھوایا تھا، حج کروایا تھا، زکوٰۃ دلوائی تھی؟ کہ نہیں، اللہ کو نہیں پتا۔ اللہ کہے گا تو منافق تھا، جو کمی تھی وہ جا کے سائیں جی کو بتاتا کہ سائیں جی ادائیگی میں مجھ میں یہ کمیاں ہیں، پھر کیا ہو گیا؟ وہ ادائیگیاں ہی تو کروانے آیا ہے۔ فرمایا کوئی دنیا سے چلا جائے، اس کی وراثت ان کے وارثوں کے حوالے کر دو، اور اگر اس نے قرض دینا ہو تو وہ قرض مجھ سے آ کے اس کا لے لو۔ میرے تیرے جیسوں نے سنا حضور انہوں نے ہمارا قرض دینا ہے، ادھر کہ ہاں جی حضور دینا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو چاہیے نہیں تھا، دے کے جاتا، اس کو چاہیے نہیں تھا، دے کے جاتا، میں تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ دیکھا ایتھے آ، تینوں کی پتا وہ کیا کہتے ہیں، تجھے کیا پتا وہ کیا کہتے ہیں؟ جب حکمی تعلیم دیتے ہیں تو دو اور دو چار بتاتے ہیں، اور جب کوئی ان سے علمی تعلیم لیتا ہے تو بس اسے ہی پتا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو کیا کہا ہے، دوسرے کو کدھر پتا ہوتا ہے؟ اے عمر، جو اللہ کے نبی صلح حدیبیہ کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آخری لمحے تک میرے دل سے یہ بات نہیں نکلتی تھی کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صلح حدیبیہ دب کے نہیں کریں گے۔ یہ ہیں وہ باتیں کہ اسے چاہیے تھا کہ قرض دے کے جاتا، پھر اگر وہ نہ دے سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ادا کر دیتا، جس کا اللہ ادا کرتا اس کا میں ادا کرتا ہوں۔ یہ صرف اور صرف علمی تعلیم اور حبی تعلیم، جس نے اللہ کے بندے کے ساتھ کھایا پیا ہے، شیر و شکر ہوا ہے، محبت پیار کی ہے، اسے پتہ ہے، ورنہ کوئی آج تک ہم نے نہیں دیکھا بڑا ولی اللہ ہو جائے، فرشتوں کا سردار ہو جائے، ماں کے پیٹ میں ایک کروٹ جو اس نے بدلی ہے اس کا حق نہیں دے سکا، اور جسے علمی تعلیم حبی تعلیم ہو گئی ہے اس کا جا کے اللہ نبی رسول نے خود حق ادا کیا، کرو کل کرو تھے، جن کا وہ خود حق ادا کرنے لگ جائیں ان کا حق ادا ان کے حضور میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بتاؤ۔ حقیقت یہی ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ زندگی گزرے، جو ان سے علیحدہ ہے، جتنا کہ علیحدہ جسم کا کوئی حصہ ہوتا ہے اتنی بے جان وہ چیز ہو جاتی ہے، بے جان ہو جاتی ہے۔ ساتھ جڑا رہنا ضروری ہوتا ہے، جس طرح جسم کے ایک ایک عضو کے لیے، اسی طرح جب حکمی تعلیم میں اللہ کا بندہ داخل کرتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ کی محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے بندے کی محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس وقت سب سے پہلے ظاہری اقرار وہ نماز روزے حج زکوٰۃ کا کرواتا ہے، اور باطنی تصدیق جو ہے
وہ اللہ کے قابل کرتا ہے، باطنی تصدیق میں اللہ کے قابل کرتا ہے، اس دل کو پاک و صاف ذکر اللہ سے کرتا ہے، مراقبے سے کرتا ہے، حکمی تعلیم سے کرتا ہے۔ حکمی تعلیم میں اس کا اقرار جو ہوتا ہے، حکمی تعلیم کا عملی ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ جتنا کچھ پھر اسے دیا جا رہا ہوتا ہے، ایک طرف یہ وقتی ذکر قلبی ہوتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو دھیان اللہ کی طرف رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو دھیان اللہ کی طرف رکھتا ہے، حج کرتا ہے تو دھیان اللہ کی طرف رکھتا ہے۔ وہ حج عبادت کے دوران ہوتا ہے، اس کے علاوہ 24 گھنٹے اس کی جو تعلیم کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، دل سے غفلت کو نکالنے کی تعلیم دیتا ہے کہ غفلت دل میں نہیں آنے دینی، کیونکہ یہ دل بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اور کسی کا گھر نہیں ہے۔ پہلی بات، اس میں کسی کو اور کو داخل نہیں ہونے دینا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر غیر سے تعلق نہیں لگانا۔ او بھائی کہ غیر کو تو یہاں داخل نہیں ہونے دیتا اور تو خود ہی اٹھ کے غیر کے ساتھ چلا گیا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز غیر ہے، کوئی بھی کیا اللہ کے تعلق میں نہیں ہوتا، وہاں کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ 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 اللہ۔ نبی رسول بھی کرتا ہے تو اللہ اللہ، اللہ کا ولی کرتا ہے تو اللہ اللہ، مومن کرتا ہے تو اللہ اللہ، اور جدھر اللہ اللہ ہوتا ہے ادھر اللہ اللہ ہے، اور جدھر اللہم صلی علی نبی رسول ہوتے ہیں ادھر زبان پر ذکر ان کا ہوتا ہے، اعضاء میں ذکر ان کا ہوتا ہے، وجود میں نماز ان کی ہوتی ہے، روزہ ان کا ہوتا ہے، حج ان کا ہوتا ہے، زکوٰۃ ان کی ہوتی ہے، لیکن قلب المومن دل میں ایک اللہ ہی اللہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، نہ میرے دل میں، نہ آپ کے دل میں، نہ نبی رسول کے دل میں، نہ فرشتوں کے دل میں۔ اور ہاں صحیح ہے، جو عاجز عرض کرتا بالکل ٹھیک ہے، اور نہ اللہ کے نفس میں، دل میں کوئی اور نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے علم میں ہے سارے۔ میں ہی ہوں اپنے آپ میں، اور کوئی ہے میرے آپ میرے میں؟ نہ، ایک ہی ایک ہے۔ جب تک کوئی دل کو پاک و صاف اپنے سائیں جی کی تعلیم میں نہیں کرتا، ظاہری اقرار، ظاہری تصدیق نہیں، وہ اپنی درست کرنے پر سائیں جی کے ساتھ اس کی محبت وہ کدھر ہوگی کہ میں ہمیشہ سائیں جی کے ساتھ ہی رہوں، میں ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ ہی رہوں، میں ہمیشہ نبی رسول کے ساتھ رہوں، میں ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہوں۔ یہ تو قسمت والے لوگ ہیں نا، جنہیں اللہ نبی رسول نے اپنے لیے چن لیا ہے، ان کے حق وہ خود جا کے ادا کر کے آتے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ادھر تو ہم نے یہی سنا ہے کہ نہ وہ کروڑ کا حق نہیں ادا ہوا جو تو نے ایک لی تھی، تو پھر تو کتنے چلا ہے؟ حق تو ادا نہیں کیا، جا کدھر رہا ہے؟ بیٹھے یا حق ادا کر کے جاؤ، ورنہ نبی رسول جنازہ نہیں پڑھتے۔ ماں باپ کا حق ادا نہ کیا ہو، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اپنا حق بعد میں پوچھیں گے، پہلے ماں باپ کا حق پوچھا جائے، اس کے بعد سائیں جی کا حق پوچھا جائے گا، اس کے بعد سائیں جی کا حق پوچھا جائے گا، پھر نبی رسول کا حق پوچھا جائے گا۔ کہے گا اللہ اس میں میرے حق تھے سارے، تو نے میرا حق کیسے ادا کر لیا؟ ان کا حق ادا کرتا تو میرا حق ادا ہوتا نا۔ یہ باتیں یاد رکھ لو۔ حکمی تعلیم میں عبادت ہے، علمی تعلیم اور حبی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کا بندہ خود ہے، جس کی تصدیق علم میں، محبت میں ایسے ہے جیسے میں اپنے ہونے کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرا ہونا میرے خالق و مالک اللہ کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پیدا کیا۔ امی ابا سے اللہ پروردگار نے یہ بقائے نسل کا انتظام چلایا ہے۔ امی ابا اولاد تو پیدا کر سکتے ہیں،
امی ابا جب وفات پا جائیں تو ان کی اولاد جو امی ابا اولاد پیدا کر رہی ہے ان کو نہیں پیدا کر سکتی. پہلے سب سے اقرار اور تصدیق اس نے کی ہے جس نے حکمی تعلیم اپنے سائیں جی کی تصدیق آ کر کی ہے اور حکمی تعلیم میں اپنے سائیں جی کی تصدیق کی ہے. مقتدی ہوا نہیں، سائیں جی کی تعلیم کی تصدیق کیسے ہو گئی؟ پہلے مقتدی ہوتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے. اب اس نے سائیں جی کی تصدیق کی ہے، نہ بھی کرے سائیں جی کی تصدیق اس نے کی ہے. اب سائیں جی سے اس قابل کرتا ہے علمی تعلیم میں، وہ بھی تعلیم میں یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے. جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہوتی ہے اور نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نعت کہتا ہے جو اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، دیکھ لینا اس بات کو. ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، نہ اسے کرنا چاہیے، اپنی حد میں رہنا چاہیے. اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ ہماری حد ختم ہو گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حدوں میں رہنے والے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا بندہ کیا ہے، دوسرے کو کیا پتا. دوسرا تو اگر عورت کو دیکھتا ہے تو امی جان بھی تو عورت ہی ہوتی ہے، اسے کیا پتا یہ چیزیں کیا ہیں، یہ کفر کیوں ہے، یہ شرک کیوں ہے، یہ لعنت کیوں ہے، یہ فرشتوں کا سردار ہو کہ راندہ درگاہ کیوں ہے، کیا پتا اسے؟ ان باتوں کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ باادب نہیں ہوتا، با اخلاق نہیں ہوتا، اسے کوئی اللہ کا بندہ نہیں دل و جان سے ملا ہوتا، وہ محبت میں نہیں اللہ کے بندے کے پاس آتا، ورنہ اللہ کے بندے کا ہوتا وہ. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کا بندہ اسے اپنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے. اگر یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ جانتا ہے جس طرح ہمارے عمل ہیں، ہم اللہ نبی رسول کو ناراض کر رہے ہیں، تو اللہ پروردگار کا حکم نہ ہوتا تو نوح علیہ السلام کی طرح اللہ کہتے لا تخاطبنی. اب اپنے بیٹے کے بارے میں مجھے نہ مخاطب کرنا. ہوئی اللہ، یہ حکم ہے اس کا، رحمت والے کا، مہربانی کرنے والے کا. وما توفیقی الا باللہ.